تو یہ ہیومنزم سائیکالوجی تھی. اس کے بعد ہے جی سائیکو انالیسس یا سائیکو ڈائنامک تھیوری. یہ اسٹرکچرلزم، فنکشنلزم، بیہیویئرزم، گیسٹالٹ ان سب کے اگینسٹ ہے. سگمنڈ فرائڈ ایک آسٹرین نیورولوجسٹ تھے، اس نے دی. سائیکو انالیسس میں بیسیکلی ہم 3 کام کرتے ہیں: کانشیسنس، انکانشیسنس اینڈ سب کانشیس بیہیویئر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں جی انکانشیس، سب کانشیس اور کانشیس کیا چیز ہوتی ہیں. تو ان تینوں کو پہلے ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے. اچھا جی، ہم بات کر رہے تھے کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس کی. اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہو اور جو بات آپ نہ کرنا چاہتے ہو آپ کے منہ سے نکل جاتی ہو، لیکن آپ کے ذہن میں وہی خیال ہو. ایسا ہوتا ہے؟ ہوا ہے کبھی آپ کا ایکسپیرینس ہو، کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ کوئی بات آپ نے نہ کرنی ہو لیکن آپ سوچ وہی رہے ہوں، لیکن آپ نے اس بندے کو وہ بات نہ بتانی ہو اور آپ کے منہ سے وہ نکل جائے؟ ایسے ہوا ہے کبھی؟ سر اکثر ہو جاتا ہے، بعض بتاتا کوئی نہیں ہے، ہو جاتا ہے طرح سے. ہاں ایسے ہی ہے. میں اپنا ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. یونیورسٹی میں تھا بی ایس میں، ہمیں اسکالرشپ ملتا تھا. تو ہمارا جو کلرک ہے نا، وہ انسٹالمنٹ جو ہماری آتی تھی نا اسکالرشپ کی، وہ ٹرانسفر کرنے سے پہلے، اس وقت سادہ دور تھا، یہ ایزی لوڈ جو ہے نا وہ ہوا کرتے تھے. آج کل تو ہر ایک نے اپنے اس میں موبائل میں ایپس بنائی ہوئی. تو وہ 100 روپے 200 روپے کا لوڈ لیا کرتا تھا ہم سے. اس وقت 100 روپے بھی بڑی بات، اسٹوڈنٹ لائف میں آپ کو پتہ ہے 10 روپے بھی بڑی ویلیوفل ہوتے ہیں. یہ 2010-11 کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے 13 سال پہلے. تو اس وقت جو ہے نا، اب اس نے مجھے بلایا، میری 2nd یا 3rd انسٹالمنٹ تھی. اس نے مجھے بلایا، اس نے کہا کہ جی فاروقی صاحب ایسے تھے، وہ آپ کی قسط جو ہے نا وہ آنے والی ہے، بس وہ میری وجہ سے وہ 1-2 دن میں ٹرانسفر ہو جائے گی، بس مجھے لوڈ کروا دیں. میں نے بھائی کو میسج کیا اس وقت ایک کہ یہ خبیث بندہ دوبارہ مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے لوڈ کی، تو اس کے نمبر پہ نا اتنے پیسے لوڈ، ایزی لوڈ کروا دیں. اور میسج میں نے اسی بندے کلر کے نمبر پہ سینڈ کر دیا. میں وہاں سے ہاسٹل آ گیا. ہاسٹل پہنچتا ہوں، اس کی کال آتی ہے کہ فاروقی صاحب کدھر ہیں؟ کہ جی ہاسٹل ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میں نے جو ہے وہ اسی بندے کو جو ہے وہ کر دیے. اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے اسی بندے کو میسج کر دیا، بھائی کو نہیں کیا. اب وہ جب میں اس کے سامنے پہنچتا ہوں تو وہ مجھے موبائل اوپن کر کے دکھاتا ہے کہ یہ میسج آپ نے کس کو کیا ہے. میرے تو ہوش اڑ گیا. اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کا، ہمارا جو مائنڈ ہے نا، اس کے 3 کمپوننٹ ہیں: کانشیس، سب کانشیس اینڈ انکانشیس. تو یہ جو ہمارے انکانشیس میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں، بہت ساری پڑی ہوتی ہیں، ہم ایکسپریس نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن اسی جگہ پہ ٹنگ سلپ ہوتی ہے، زبان پھسلتی ہے جہاں پہ جو ہے ہماری نہیں پھسلنی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کانشیس کیا ہے؟ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ روم، لیپ ٹاپ، یہ چیزیں ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ایک نقشہ میرے ذہن کے موجود ہے، وہ میرا کانشیس کہلاتا ہے. انکانشیس کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ میرے دماغ میں نیچے کہیں چھپی ہوئی پڑی ہیں، اچانک سے نمودار ہوں گی. آپ کو اپنے ماضی کے گزرے ہوئے کچھ پل، کچھ یادیں، کچھ وقت، کچھ انسیڈنٹس، وہ اچانک سے یاد، انسان ہنسنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، پریشان ہونا شروع کر دیتا ہے. وہ بیسیکلی ہمارا جو انکانشیس ہوتی ہے، انسان کا انکانشیس اتنا ہوتا ہے. یعنی ہم جو ہے کسی بھی سچویشن کے اباؤٹ جو ہے وہ دیکھیں صرف اتنا سا اویئر ہوتے ہیں، باقی یہ سارا ہم ان اویئر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں سوچ رہے ہوتے، بٹ ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوتی ہیں. تو سب کانشیس، انکانشیس کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ یہی 2 امیجز اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں اسکرین بڑی کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ہے ہم انکانشیس کی بات کرتے ہیں.
a process that happens automatically. Human conscious thoughts cannot examine the process and cannot known by the mind. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس بندے کو میسج کر رہا ہوں جس کو میں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلا بندہ کیا فیل کرے گا. اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. دا انکانشیس اسٹور آل دا ریپریس تھاٹس اینڈ فیلنگ. جیسے میں نے کہا کہ کوئی ماضی کی پرانی کہانی، کوئی واقعہ، کوئی بات، کوئی یادیں وہ پڑی ہوتی ہیں ہمارے ذہن میں، اچانک سے آئیں گی، آپ سوچیں گے نہیں سوچیں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. تو سگمنڈ فرائڈ نے اس کے لیے ایک ٹرم یوز کی، فرائڈن سلپ، ٹنگ سلپ جسے ہم بولتے ہیں. اس نے تو جو ایگزامپل دی وہ چلے میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک شخص اپنی بیگم کے سامنے جو ہے دوسری بیگم یا گرل فرینڈ کا نام لے لیتا ہے کسی خوشی میں، پریشانی میں، تو وہ پھر آگے سے جوتے کھاتا ہے. تو یہ انکانشیسلی، اب وہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن بات ایسی ہوئی ہے کہ اس کی زبان پھسل گئی ہے. اس کو ہم ٹنگ سلپ بھی بولتے ہیں. تو انکانشیس میں ہم جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم اویئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو it is a verbal mistake or error that is believed to reveal an unconscious thought, desire or emotion. یہ tongue slip جو ہوتی ہے. Frieden suggested that such slips can provide insight into a person's unconscious mind. تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص کے مائنڈ میں یہ unconscious مائنڈ میں یہ چیزیں پڑی تھی، فلم یہ چل رہی تھی. تو calling ex wife name in front of the present wife. دوسرا ہوتا ہے جی conscious. یہ وہ تھاٹ، فیلنگ، میموریز جس کے بارے میں ہم ہر وقت اویئر ہوتے ہیں کسی اسپیسیفک ٹائم کے اندر. چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں تو میرے سامنے کھانے کی چیز پڑی ہے، پینے کی چیز پڑی ہے، جو چیزیں اور پڑی ہیں ان سب کا مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے بیگ پڑا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں. تو یہ کانشیس ہے، ٹھیک ہے. ایک اور جو ہے وہ ہمارے مائنڈ کا جو ہے وہ پارٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے سب کانشیس. اب مائنڈ کا آپ کو پتہ ہے، میں نے کہا تھا سافٹ ویئر ہے ہمارے برین کا. تو اب سب کانشیس کیا ہے؟ یہ اگر آپ امیج دیکھیں تو اس میں یہ جو سینٹر والی چیز تھی، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا، ہم اس کو بڑا کر کے اگر دیکھیں، ایک سیکنڈ میں اس کو انلارج کرتا ہوں. یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا کانشیس ہے، یہ ہمارا انکانشیس ہے، اور یہ ہمارا سب کانشیس ہے جو ان بٹوین ہے کانشیس اور اب انکانشیس کے. اب یہ کیا ہوتا ہے جی سب کانشیس کیا ہے؟ سب کانشیس ایسی ہماری آٹومیٹک ریئیکشن یا ریسپانسز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم اس وقت نہیں سوچ رہے ہوتے موقع پہ، لیکن یہ ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نا، تو آپ نے گیئر چینج کرنا ہے. تو آپ کو نہیں پتا مثال کے طور پر کہ آپ کی گاڑی اس وقت کس گیئر، بار اگر میں چلا رہا ہوتا ہوں تیسرے گیئر میں گاڑی ہوتی ہے، چوتھا گیئر لگانا چینج کرنا مجھے بھول جاتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنی پریشانی میں بندہ ہوتا ہے تو پھر اچانک سے خیال آتا ہے. تو سب کانشیس کیا ہے کہ آپ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اس موقع پہ اویئر نہیں ہوتے جس موقع پہ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم سانس لے رہے ہیں، تو اب ہم ہر وقت یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے سانس لینا ہے، میری سانس بند ہو رہی ہے، چل رہی ہے، کتنی دفعہ سانس نارمل ہے، تیز چل رہی ہے، نہیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جب اس موقع پہ اویئر نہیں ہوتے لیکن ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، تو اس کو ہم سب کانشیس کہتے ہیں. آل ریئیکشن اینڈ آٹومیٹک ایکشنز وی کین بیکم اویئر اف وی تھنک اباؤٹ دیم. ہم اس وقت ان کے بارے میں اویئر ہوتے ہیں جب ہم ان کے بارے میں سوچیں گے. جیسے ہم سانس لینے کے بارے میں مثال دی آپ کو. فار ایگزامپل آور ایبلٹی ٹو ڈرائیو اے کار، ونس وی گیٹ اسکلڈ وی اسٹاپ تھنکنگ وچ گیئر ٹو یوز. ٹھیک ہے، شروع میں ہم جو ہے وہ بڑے کانشیسلی دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا گیئر یہاں پہ اتنی سپیڈ پہ، اتنی پہ دوسرا، اتنی پہ تیسرا، اتنی پہ چوتھا، یہ ہم نے چینج کرنا ہے. گیئر کو کیسے کرنا ہے، کلچ کو کیسے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، ایکسلریٹر نہیں پریس کرنا اس وقت، ٹھیک ہے، بریک کیسے لگانا، یہ ساری چیزیں کانشیسلی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی تھوڑے ٹائم کے بعد آپ سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں جب آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ وہی گیئر بھی لگا رہے ہیں، اب آپ وہی
ایکسیلریٹر بھی ریس بھی پریس کر رہے ہیں, بریک بھی لگا رہے ہیں, کلچ بھی پکڑ رہے ہیں گاڑی کا, ٹھیک ہے, اس کی سپیڈ بھی بڑھا کم رہے ہیں بغیر کسی طرف دیکھے. اور شروع میں ہم ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کلچ ہے, یہاں پہ گیئر ہے, یہاں پہ اس کا ایکسیلریٹر ہے, یہاں پہ جو ہے وہ بریک لگنی ہے. تو اس کو ہم سیکنڈری مائنڈ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس وقت اب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے, لیکن ویسے ہمارے ذہن میں وہ فلم چل رہی ہوتی ہے ہر وقت. دا سب کانشیس مائنڈ از بلیوڈ ٹو بی دا ریپوزیٹری آف پاسٹ ایکسپیرینسز, میموریز اینڈ ایموشن. اس میں ہمارے پاسٹ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے 3 طرح کے مائنڈ ہے. ایسا جس کے بارے میں آپ ہر وقت اویئر ہوتے ہیں وہ آپ کا کانشیس ہے. ایسا جس کے بارے میں آپ بالکل سوچ نہیں رہے ہوتے لیکن وہ آٹومیٹکلی آپ کی زبان پہ, آپ کے خیالات میں چیزیں آٹومیٹکلی خود سے آ جاتی ہیں اچانک سے, وہ ہمارا انکانشیس ہوتا ہے. اور جس کے بارے میں ہم ہر وقت تو اویئر نہیں ہوتے, ہر وقت ان کے بارے میں سوچ نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن اگر ہم ان کے بارے میں سوچیں تو ہمیں مکمل اویئرنیس ہوتی ہے ان کے بارے میں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے, سیکنڈری مائنڈ یا سب کانشیس مائنڈ. اب جو انکانشیس ہے یہ ایڈ سے, سب کانشیس ایگو سے اور کانشیس سپر ایگو سے جڑا ہوا ہے. اب ان 3 چیزوں کے مطالعے کا نام سائیکو انالیسس کہلاتا ہے. اسٹڈی آف کانشیس, سب کانشیس اینڈ انکانشیس بیہیویئر آف این انڈیویجول از ناؤن ایز سائیکو انالیسس. اس میں بھی اگین انٹروسپیکشن میتھڈ یوز کیا گیا تھا جو اسٹارٹ میں کیا گیا تھا, اور اس پوری کی پوری تھیری کا فوکس ہے کہ ہمارے جو انکانشیس مائنڈ میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے بیہیویئر کا باعث بنتی ہیں. میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ٹنگ سلپ ہوتی ہے, کسی اور کا نام آتا ہے تو پیچھے ریزن وہی ہوتی ہے. تو سائیکالوجسٹ یہی ٹرائی کرتے ہیں کہ میں نے میسج اس کو نہیں بھائی کو کرنا تھا, لیکن میں غصے میں تھا تو میں نے اسی بندے کو میسج کر دیا. تو وہ جو میرے ذہن کے اندر ایک فلم چل رہی تھی تو اس کے پیچھے اس شخص کی جو وہ رشوت لینا یا نیگیٹو بیہیویئر تھا وہ تھا. تو انکانشیس سے جو آٹومیٹک ریسپانس آتے ہیں ٹنگ سلپ سے یا ویسے, تو ان کو کانشیس میں لانا اور اگلے بندے کو بتانا. جن کے بیہیویئر پرابلم ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے, وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سیگمنٹ فرائڈ نے کہا کہ ان کے انکانشیس کو کانشیس میں لانا, دیٹ از دا میجر فنکشن آف میجر آبجیکٹیوز آف سائیکو ڈائنامک تھیوری, سائیکو انالیسس. یہ پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کئی مرتبہ کہ سائیکو انالیسس, سائیکو ڈائنامک تھیوری کس نے دی ہے. It focuses on understanding the unconscious mind, the role of early childhood experience and the influence of the unconscious desire and conflict on human behavior. Freud proposed that much of the human behavior is driven by unconscious processes. So, tripartite mind. Freud's structural model of the mind consists of 3 components: id, ego and superego. ٹھیک ہے, اس کو tripartite mind بھی ہم بولتے ہیں. تو یہ ہم پڑھیں گے ابھی. دا اٹ ریپرزینٹس دا primal instincts and desire. The ego mediates between the id and the superego یا external world, and the superego represents the societal norms and moral values. تو ہم ان کو ابھی دیکھتے ہیں, اس چیز کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. id, ego and superego کو tripartite mind سیگمنٹ فرائڈ نے کہا. تو ہی انٹروڈیوسڈ the various defense mechanism system too. اس نے ڈیفینس میکنزم سسٹم بھی دیے, 10 ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر میں آگے جا کے. انٹروسپیکشن میتھڈ اس نے یوز کیا تھا جو ہے وہ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, کانشیس, سب کانشیس اور انکانشیس بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ analyst induces the unconscious conflicts and interpret it for solution. یعنی وہ اس کے انکانشیس میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے بیہیویئر کا سلوشن نکال سکے. ٹریٹمنٹ ہیلپ پیپل ان میکنگ انکانشیس ٹو کانشیس. یوزلی ٹریٹ ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی. ایک سوال پیپر میں پوچھا گیا کہ کون سا اسکول آف سائیکالوجی تھیوری بھی ہے اور تھیراپی بھی ہے. تو سائیکو انالیسس تھیوری بھی ہے اور تھیراپی بھی ہے, ٹھیک ہے. تھیراپی ٹریٹمنٹ کو کہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک ٹریٹمنٹ بھی ہے اور ایک تھیوری بھی ہے سیگمنٹ فرائڈ کی. تو اس میں پیشنٹ کو لٹا دیا جاتا ہے تھیراپی جب ہم کرتے ہیں, تو اس سے اتنی جو ہے افیلیشن بنائی جاتی ہے, اس کو مانوس کر لیا جاتا ہے اپنے ساتھ کہ اس کی وجہ سے ٹنگ سلپ ہوتی ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیہیویئر کے پیچھے یہ پرابلم ہے. تھیراپی جو ہے یہ اس میں ہر ویک میں ہم 2 سے 5 مرتبہ سیشن لیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ, ایک جو سائیکالوجسٹ ہے وہ لیتا ہے. اب یہ آپ نے پڑھ لیا
اب جو ٹرائیپارٹائٹ مائنڈ ہے، اڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو، یہ تین کیا چیزیں ہیں، یہ بھی اسی تھیوری کے اندر ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ہیومن بیہیویئر از دا ریزلٹ آف دا انٹریکشن امانگ دا تھری پارٹس آف دا مائنڈ، اڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو. It emphasized that unconscious conflict shape the human behavior and personality. اس کو فرائڈ اسٹرکچرل تھیوری بھی کہا جاتا ہے، اڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو کو. اب ہم نے تین نام جو ہے اس تھیوری کے دیکھے ہیں، سائیکو انالیسس، سائیکو ڈائنامک تھیوری یا فرائڈ اسٹرکچرل تھیوری. اب اڈ، ایگو اور سپر ایگو کو سمجھیں پہلے ایگزامپلس کے ساتھ، پھر میں اس کی ریڈنگ کروں گا. آپ کو جو ہے وہ فیملی کی طرف سے گفٹ ملا، بھائی ابو کی طرف سے ایک بائک سپوز کر لیتے ہیں، تو اچھی بائک ملی ہے جی. اب بائک مل گئی، آپ جو ہے وہ روڈ پہ پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ جی میری بائک ہے تو میں نے تو جو ہے 120 پہ اس کو چلانا ہے اور 1 ویلنگ بھی کرنی ہے. تو آپ کو لوگ منع کرتے رہیں گے کہ نہ کرو بھائی، گر جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جاؤ گے، خود بھی جاؤ گے، بائک بھی جائے گی. یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے 1 ویلنگ سے؟ یہ کیا لگتے ہیں میرے؟ اڈ کہے گے کرو، تمہاری بائک ہے، ان کا کیا لینا دینا. اور پھر آپ بائک 120 پہ چلائیں گے، چاہے رش ہے، روڈ بزی ہے، آپ 1 ویلنگ بھی کریں گے، آوازیں بھی نکالیں گے، اور پھر جو ہوتا ہے پھر 1 ویلرز کے ساتھ وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. یہ ہوتی ہے ہماری اڈ. میری چیز ہے، میری مرضی ہے، میں کروں گا، نفع ہے، نقصان ہے، کوئی مجھے مار دے، مر جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری خوشی ہے تو میں یہ کروں گا. ٹھیک ہے. کراچی میں آپ دیکھتے ہیں ہر روز جو ہے اسٹریٹ کرائمز نہیں دیکھ رہے ہوتے، ڈاکو کہ جو پکڑا جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے. جہنم سے مراد دنیا کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جنت جہنم کا. دنیا کی جہنم کی میں بات کروں گا، اس کو مار کے ستیہ ناش کر دیتے. ٹھیک ہے، سیدھی موت ہے جو پکڑا جاتا ہے. تو اب وہ اڈ ہے ان کی کہ نہیں جی ہم نے کرنا ہے، ہمارا تو یہ بہترین روزگار ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتی اڈ. اب ایک ہوتی ہے جی اس کے بعد ایگو. اب ایگو کیا کہتی ہے؟ ایگو آپ کو کہے گی بائک آپ کی ہے، ٹھیک ہے، مل گئی ہے، اچھی بات ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کا دل کر رہا ہے نا 120 پہ چلانے کا، تو تھوڑا سا اس طرح کر لیں کہ جب روڈ بزی نہیں ہوگا، روڈ کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے، ٹریفک نہیں ہوگی اور صاف سڑک ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے 1 ویلنگ بھی کر لینا، 120 پہ ڈرائیو بھی کر لینا بائک. ٹھیک ہے. یہ کیا کریے؟ میڈیٹ کر رہی ہے کہ چلیں، ایک طرف کہہ رہا ہے دل کے نہ چلاؤ، ایک طرف کہہ رہا ہے چلاؤ، تو میں کوئی درمیانی راستہ نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے. جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں نا جی کہ میری تو عادت ہی نہیں ہے گالیاں دینے کی، میں تو اس لیے اس کو گالی دی تھی کیونکہ اس نے مجھے دی تھی، ورنہ میں نے تو نہیں دینی تھی. تو یہ ایگو ہوتی ہے ہماری. تو ایگو اب کیا ہے کہ گاڑی چلائے گا بندہ، بائک چلائے گا، 120 پہ ہی چلائے گا، 1 ویلنگ بھی کرے گا، لیکن جو ہے اپنی سیفٹی بھی دیکھتے ہوئے. یہ ہماری ایگو ہوتی ہے. میں اس کی مزید ڈیٹیل پھر بعد میں دیتا ہوں. دین کمز سپر ایگو. سپر ایگو کہ نو 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 نو، نہ امی اچھا سمجھیں گی، نہ ابو اچھا سمجھے گا، نہ علاقے کے فیملی کے لوگ، نہ میرے سسرال والے، نہ بیگم صاحبہ، نہ بچے، مطلب ہر کوئی برا سمجھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خطرہ ہے. میں نہیں چلاؤں گا 120 پہ، میں تو وہ 60 پہ 70 پہ میکسیمم لے کے جاؤں گا، اور جہاں پہ رش ہوگا وہاں پہ میں اس سے بھی کم سپیڈ رکھوں گا. دیٹ از سپر ایگو. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو 1 by 1 دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو بیسک تھیم اس کی سمجھ لگ گئی ہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ اس کے ساتھ اڈ موجود ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس نے چیختے رہنا جو مرضی ہو جائے، اس کو چیز چاہیے تو چاہیے. یہ ہنگر اس کی ایگزامپل ہے. اس کو پیاس لگتی ہے یا اس کو بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان بورن ہوتی ہے اور ہمارے انکانشیس میں پڑی ہوتی ہے. یہ ہمارے انکانشیس اس کو اڈ کو کنٹرول کرتا ہے. کون کرتا ہے جی؟ انکانشیس. پریمیٹیو ہے یعنی سٹارٹ سے ہی ہوتی ہے. پریمیٹیو ان بورن بائی برتھ. انسٹنکچوئل آٹومیٹک ہوتی ہے. یہ انسٹنکٹ بھی وہی ہوتی ہے جو ہماری بائی برتھ چیزیں ہوتی ہیں، نیچرل جو ہوتی ہیں، فطری. پریمیٹیو انسٹنکچوئل پارٹ آف دا مائنڈ. اٹ آپریٹس آن پلیجر پرنسپل. یہ اڈ پلیجر پہ فوکس کرتا ہے، خوشی کے لیے. میں نے تو چلانی ہے 120 پہ جو مرضی ہو جائے.
سیکنگ امیجیٹ گریٹیفیکیشن، کوئی روکے گا تو بولے گا میں تو اب تو ضرور ہی چلاؤں گا، تو بھوک لگی ہے تو فوراً ہی کوئی چیز چاہیے، پیسے چاہیے تو آج ہی ڈاکہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، امیجیٹ گریٹیفیکیشن یا سیٹسفیکشن اس کو چاہیے. تو یہ بیسک جو ڈرائیو یا انسٹنکٹس ہوتے ہیں ان پہ فوکس کرتا ہے. ہنگر، تھرسٹ، سیکشول ڈیزائر، یہ جو ہمارے چائلڈ ابیوزمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ زیادتی کر ان کو مار دیتے ہیں صرف اپنے اس پلیجر کے لیے. تو یہ بھی ایڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کو اپنی خوشی پیاری ہے، اگلے کی زندگی ان کو جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ان کے لیے. ڈاکو جیسے یہ کام کر رہے ہیں ایڈ کی بیس پہ کر رہے ہیں، ان کو نہیں پرواہ کسی کی زندگی کی. The id is present from birth and serve as a primary driving force. Stubborn ہے، یعنی stubborn سے مراد لفظی مطلب ضدی، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والی، یہ چلتی رہتی ہے تھرو آؤٹ دا لائف، کچھ چیزوں میں ختم ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں میں چلتی رہتی ہے. Behind human behavior, pushing for immediate satisfaction of the desires. Freud said, we are born with it. It fulfills our basic needs immediately. It just want to fulfill the needs without realizing the reality of the situation or feeling of other. لوگ میرے بائک سے اڑیں گے، مریں گے، مر جائیں، مجھے نہیں پرواہ. بھوک لگی ہے، چھوٹا بچہ چیختا چلاتا رہے گا کہ جی اس کو یہ چیز چاہیے. These cannot be seen but can be explored by hypnosis, free association or dreams. Dreams are the railroads to unconscious. یہ جو بچی ایک تھی زینب، جس کی بیس پہ زارا ایکٹ بھی ہم نے پڑھا تھا، اب اس کا وہ جو قاتل تھا وہ لوگوں کو ساتھ ڈھونڈتا رہا کہ جی اس کا قاتل کون ہے. اب کیسے پتہ چلے جی اس کا قاتل کون ہے؟ تو فری ایسوسیشن سے، ٹھیک ہے، یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قاتل ہے اس کا. ہائپنوسس کی یہاں پہ ایگزامپل ہے، تو یہ بھی اس طرح کا ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے جو یوز ہوئی ہے. تو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جی کیسے کوئی شخص کسی بیہیویئر کے پیچھے انوالو ہے، فری ایسوسیشن بنائی جاتی. تو یہ ہے ہماری ایڈ. پلیجر پرنسپل پہ ان بورن انسٹنکٹ سٹربرن پریمیٹیو ہوتی ہے، اور فوری طور پر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ وہ کرتے ہیں. دین کمز ایگو آپریٹس آن ریئلٹی پرنسپل. وہ پلیجر پرنسپل، یہ ریئلٹی پرنسپل. وہ انکانشیس، یہ پری کانشیس، ٹھیک ہے. وہ ان بورن تھی، یہ 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی رہتی ہے. ایگو از ریشنل، اس میں آپ کی تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. ریئلٹی، اور آپ ریئلٹی کو بھی سمجھتے ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ گریں گے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے آپ اس وقت 120 پہ بائک ڈرائیو کریں گے جب روڈ کلیئر ہوگا. اٹ آپریٹس آن دا ریئلٹی پرنسپل وچ مینس it considers the demands of the external world and seeks to balance the desires of the id with the constraints of the environment. اب انوائرمنٹ میں بھی لوگوں کو یہ، جیسے چھوٹا بچہ نا جی، وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کھلونا چاہیے، اس کی امی ابو کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے مجھے چاہیے، تو وہ روتا ہے، لیٹتا ہے، چیختا چلاتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے اپنے پلیجر کے لیے. یہ ایڈ ہے. اور وہی بچہ کہتا ہے کہ امی مجھے کھلونا چاہیے، وہ کہتا ہے بیٹا آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ سیلری آئے گی، دہاڑی لگے گی تو میں آپ کو لے دوں گا. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے چاہیے، بٹ جب سیلری آئے گی، جب آپ کو دہاڑی ملے گی تو آپ نے لازمی لے کے دینی، جب سیلری آئے گی وہ سر ہو جائے گا. یہ ایگو ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی ضرورت بھی، خوشی بھی پوری کرنی ہے بٹ دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہوئے. دا ایگو از دا ریشنل، اس میں ریشنلٹی آ گئی نا، ٹھیک ہے سیلری آئے گی تو میں لے لوں گا. Reality oriented components of the mind, it operates on the reality principle which means it considers the demands of the external world. یعنی وہی جو امی ابو نے بات کی اس کا بھی یہ احترام کرتے ہیں ایگو میں. ہم ego develops from the id and ensures that the impulses of the id can be expressed in a manner acceptable in the real world. کہ ہم جو ہے اپنی چیزیں، یعنی اپنے وہی id والے اپنی جو ہے وہ بات پوری کروائیں گے، منوائیں گے، لیکن in acceptable way. The ego role is to maintain a person's psychological well-being. It is the realistic part of the part that mediates the desires of the id and superego. اب جیسے میں نے کہا کہ id اور سپر ایگو کہتی ہے کہ آپ کی امی ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، اچھا چلیں آپ کھلونا بالکل ہی نہ لیں. id کہتی ہے ہیں یا نہیں آپ نے لینے ہیں. اب ایگو
میڈیٹ کرے گی کہ نہیں چلیں اب پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تب میں لے لوں گا، لے لوں گی، تب میں ڈریس لے لوں گا، لے لوں گی. تو یہ جو ہے وہ ایگو ہے ہماری. اف اے پرسن از ہنگری دا ایگو مائٹ. اب یہاں پہ جو ایگزامپل بات پچھلی سلائڈ میں بھی تھی، اس میں بھی ایک شخص بھوکا ہے تو وہ سنیچ کرے گا، کھینچے گا، کسی سے ہوٹل سے کھانا اٹھائے گا، کسی سبزی والے سے، کسی اور سے کچھ چھین کے کھانا کھائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو ہے if a person is hungry the ego might seek ways to acquire food that are acceptable and conform to social norms. تو ہوٹل پہ چلا جائے گا کہ چلیں جی میں برتن دھو لیتا ہوں، آپ جو ہے وہ مجھے کھانا دے دیں، آپ کے ایک ٹائم کے برتن میں دھو دیتا ہوں، صفائی کر دیتا ہوں، مجھے کھانا دے دیں. ٹھیک ہے، تو اپنی ڈیزائر بھی پوری ہو رہی ہے لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھتے ہو. اچھا، آخر پہ آتی ہے سپر ایگو. یہ مورل یا ایتھیکل پرنسپل پہ بلیو کرتی ہے. 5 سال کی ایج میں بندہ جب ہو جاتا ہے تب یہ آتی ہے. 5 سال سے چھوٹی ایج کے کسی بھی بچے کو آپ کوئی بھی بات سمجھائیں گے نا، اپنی سنیں گا، آپ کی نہیں سنیں گا وہ. ٹھیک ہے، یہ ہے سپر ایگو. سپر ایگو ایکٹ ایز اے مورل گائیڈ ریگولیٹنگ بیہیویئر اینڈ ایگزرٹنگ کنٹرول اوور دا امپلسز. یعنی یہ صرف جو ہے نا رائٹ چیزوں کو، رائٹ بیہیویئر، رائٹ ایکشنز کو ڈائریکٹ کرتا ہے بس ہمارا سپر ایگو. اٹ ریفلیکٹس دا کلچرل اینڈ سوشل ایکسپیکٹیشنز. دا سپر ایگو ریپرزینٹس دا مورل کنسائنس آف این انڈیویجول. کنسائنس ہمارے ضمیر کو کہتے ہیں. تو ہم اپنے ضمیر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ یہ ٹھیک ہے تو ہم کریں گے، غلط ہے تو ہم نہیں کریں گے بالکل بھی. If a person feels tempted to steal something, the superego might prevent them from doing so by reminding them of the moral principle that stealing is wrong. ایک شخص کو کوئی چیز ضرورت ہے، وہ کہتا ہے چلے میں چوری کر لیتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں یار چوری تو حرام ہے، میں نہیں کرتا. The superego provide guidance for making judgments. اب اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، conscience and ego ideal. conscience کس کو کہتے ہیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جن کو سوسائٹی برا سمجھتی ہے، جن سے ہمیں روکتی ہے. تو وہ بیہیویئر جس سے سوسائٹی جو ہے ہمیں منع کرتی ہے، ہم ان سے رک جاتے ہیں. جن کا وہ کرنے کو کہتی ہیں ہم ان کو کرتے ہیں، تو یہ کانسائنس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کے کہنے پہ ہم برے جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں اور گڈ ہیبٹس کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. تو یہ کانسائنس کہلائے گا سپر ایگو کا پارٹ 1. اور جو پارٹ 2 اس کا ہوتا ہے ایگو آئیڈیل. ایک شخص جو ہے اپنی ریشنلٹی کو اس کو یوز کرتا ہے، موریلٹی کو. یہ ویسے ہی غلط ہے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. کوئی اس کو اچھا سمجھے تب بھی، کوئی برا سمجھے تب بھی. 45 منٹ ایک ٹیچر لیٹ تھا. یہ 2 دن پچھلے ہفتے کی بات ہے. میں اسکول گیا ہوں، وہ نہیں تھا. میں نے ہیڈ سے پوچھا، اس نے کہا کہ جی اس نے مجھے، یہ شاید میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بات سنائی ہے، تو اس نے کہا کہ جی اس نے کال کیا اور اس نے کہا کہ نہ، بلکہ اس نے کہا کہ میں آج تھوڑا سا لیٹ ہوں 15-20 منٹ. چلے، میں نے کہا ٹھیک ہے، 20 منٹ تو ہو گئے، 25 منٹ بلکہ ہو گئے، ابھی وہ پہنچے نہیں. میں نے کہا کیا میسج کیا تھا واٹس ایپ یا کال؟ کہتے جی کال کی تھی. میں نے کہا موبائل دکھائیں مجھے، کب آئی ہے کال آپ کو؟ میں کال چیک کی تو کال نہیں آئی تھی. کہتے سر وہ کل کہہ کے گئے تھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ایبسینٹ کیا، رپورٹ بھیجی، اس کا شو کاز آیا. تو 2 دن پہلے میں اس کے اسکول میں گیا. کہتے سر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں بیمار بندہ ہوں، یہ ہو فلاں فلاں. آج نا جی میں ایک جگہ وزٹ پہ گیا تو بائک پہ تھا میں آج نا، تو میرا ایک 5ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے موٹر سائیکل کی ورک شاپ بنائی ہوئی تھی. تو بائک کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، میں وہاں رک گیا. وہ بندہ اسی ٹیچر کی دکانوں میں وہ کام کر رہا ہے، اس نے کرایہ پہ لی ہوئی ہے دکان. تو ادھر بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ چلا کہ آج اسکول ٹائم میں وہ بندہ گھر پہ ہے بغیر چھٹی کے. اسکول سے ابھی پہنچا ہے گھر. ہیڈ نے مجھ سے چھٹی لی ہوئی تھی، اب وہ گھر پہنچا ہوا. تو اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو یہ نہیں پرواہ کہ جی اس کی ہائر اتھارٹی میں سے کوئی بھی بندہ اس کو برا سمجھتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اپنی امانت میں خیانت میں، نو، اسے کوئی پرواہ نہیں. اس کی ایگو، اس کی جو ایگو آئیڈیل ہے یا سپر ایگو، وہ اسپائر ہی نہیں کرتی اس کو کہ بھائی تم یہ غلط کر رہے ہو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تم یہ غلط کر رہے ہو.
اب آپ ہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ سر آپ نے اس کو اسکپ کر دینا تھا اس دن. اب یہ آپ کو پوزیشن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پرواہ ہوتی, ٹھیک ہے. تو ایگو آئیڈیل ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, تو میں خود غلط سمجھتا ہوں, سوسائٹی اس کو اچھا سمجھے یا نہ سمجھے, ٹھیک ہے. تو سائنس میں ہم بیڈ ہیبٹس جو سوسائٹی کی ہیں, جن کو سوسائٹی بیڈ سمجھتی ہے, ہم ان سے اوائڈ کرتے ہیں. ایگو آئیڈیل میں ہم اپنی جو ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں, ہم ان کو کرتے ہیں, اور سوسائٹی جو ہمیں اچھا کہنے کو کرتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے ایگو اور سپر ایگو ہے. اب ان کا خلاصہ اگر دیکھیں تو ایٹ جو ہے وہ انکانشیس ہے, پلیجر پرنسپل پہ کام کرتی ہے, اور ایٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہیں وہ آپ کو ہر صورت کمپلیٹ چاہیے. جو ایگو ہوتی ہے یہ ریئلٹی پرنسپل پہ ہے, یہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ پہ بیس کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کہتی ہے ایگو ہماری کہ آپ کو میڈیٹر ہونا چاہیے سچویشن میں, نہ بہت ہی اچھا اور نہ ہی برا, درمیانہ, ٹھیک ہے. اور سپر ایگو ہماری مورل یا ایتھیکل پرنسپل پہ بیس کرتی ہے, اور یہ ہماری ایک مورل گائیڈ ہے, اور یہ ہمارے کانشیس مائنڈ پہ وہ ہوتی ہے, بیس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تین ہمارے جو ہے ٹرائی پارٹائٹ مائنڈ کہلاتے ہیں سگمنڈ فرائڈ کے, اور سگمنڈ فرائڈ کا یہ میتھڈ جو ہے وہ سائیکو انالیسس کہلاتا ہے. تو ہوپ فلی یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہمارا جو ہے وہ یہ لاسٹ اسکول آف سائیکالوجی